بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی اس عمر میں بے مثال خوبصورت چہرے اور حسن و جمال کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کے حسن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کے کل حسن کا آدھا حسن عطا ہوا تھا۔ جب کوئی عورت آپ کے پاس آتی تو آپ علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تاکہ وہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگا اور وہ آپ کی عاشق ہو گئی۔ اب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس نے پہلے تو اشاروں کناروں میں اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو اس شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ ہرگز خیانت کر کے ان کے احسانوں کی ناشکری نہیں کروں گا۔ زلیخا خود ایک حسین و جمیل عورت تھی اور مصر کے بڑے بڑے سردار زلیخا کے خواہش مند تھے، لہٰذا وہ حیران ہوئی کہ اس کی یہ پیشکش جس کے لیے لوگ جان دینے کو تیار رہتے ہیں، یہ ادنا سا غلام کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف کا انکار زلیخا کے لیے اس کی انا کا سبب بن گیا اور اس انکار نے اس کے عشق کے انگاروں کو مزید بھڑکا دیا۔ آخر کار شیطان نے اپنا سب سے بڑا داؤ چلا اور ایک رات زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حجرے میں بلایا۔ آپ پہلے ہی سمجھ گئے کہ اس تاریخ رات میں انہیں حجرے میں طلب کرنے کا کیا مقصد ہے، لیکن بہرحال آپ ایک غلام تھے اور آپ نے مالک کے بیوی کے حکم سے انکار نہ کر سکتے تھے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور زلیخا کے حجرے کی طرف بڑھے۔ زلیخا اپنے کمرے میں خوب بناؤ سنگھار کر کے تیار تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے تو اس نے دروازے بند کر دیے۔ اس نے اس تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش کی اور آپ علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے یہاں عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس چکی ہے اور گناہ پر آمادہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی قمیص کا پچھلا دامن ان کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے، وہ فوراً معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی، جسے تو نے اپنے محل میں پناہ دی اور عزت سے رکھا، آج یہ شخص تیری ہی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کر رہا تھا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی دیتے ہوئے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف تو اس کی بیوی تھی جو یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جس کی شرافت، پاکیزگی، سچائی سے خود عزیز مصر بھی واقف تھا، لہٰذا عزیز مصر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ ابھی عزیز مصر اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اور اس گھنونے تہمت سے بچانے کے لیے ایک معجزہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ محل میں ایک عورت کا شیرخوار بچہ وہیں موجود تھا جو 4 مہینے کا تھا
اور وہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا، ابھی وہ بول بھی نہ سکتا تھا، لیکن خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اچانک وہ بول پڑا اور بچے نے کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ لہٰذا جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب معاملہ صاف ہو گیا اور سچائی واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ عزیز مصر غضبناک ہوا اور فوراً اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس نے زلیخا کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام سے فوراً معافی مانگے، اور اس نے اپنی بیوی کو خطاوار قرار دے کر اسے ڈانٹنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہرحال عزیز مصر نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو محل کے کچھ خادم اور نوکر چاکر بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا کانوں کان یہ خبر محل سے باہر چلی گئی اور شہر کے لوگوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ شہر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بدکار ہے کہ وہ اپنے ہی غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شاہی خاندان کی عورت ایک معمولی کینانی غلام کی عاشق بن بیٹھی ہے۔ جب زلیخا کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور صفائی دینے کے خاطر اس نے مصر کی تمام معزز خواتین کو محل میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ عورتیں عزیز مصر کے محل میں آئیں تو زلیخا کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور ان سب کے آگے پھل رکھ دیے گئے اور ایک ایک چھری تمام عورتوں کو پکڑا دیا گیا۔ پھر زلیخا نے یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے، لہٰذا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام محفل میں تشریف لائے اور ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس وقت پھل اور چھری ان کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ اس قدر کھو گئی کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لی اور کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان عورتوں نے بھی اپنے اپنے طریقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن آپ ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ دراصل زلیخا کے ان عورتوں کو دعوت پر بلانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی غلام نہیں۔ کوئی بھی عورت چاہے وہ شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، وہ یوسف علیہ السلام کی پہلی نظر سے ہی اس کی فرشتہ اور عاشق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اس محفل سے اپنی اس حرکت پر پردہ پوشی کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہونے کے سبب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پورے مصر میں عام ہو گئے اور بڑے بڑے سرداروں کی عورتوں کے پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آنے لگے اور عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسی طرح ان مصری خواتین نے کئی بار آپ سے زنا کرنے کی بھی خواہش کی۔ اس طرح کے واقعات بڑھنے لگے تو وزرائے سلطنت کے ارکان زلیخا نے عزیز مصر کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے، لہٰذا بنا کسی جرم اور خطا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے حکم سے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جب آپ جیل پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور وہ مصری خواتین مجھے بلا رہی تھی۔